بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، آج جو ہے انشاءاللہ تعالی اس سیریز کو میں کنکلوڈ کر دوں گا۔ آج ہمارا جو ہے یہ 8واں پارٹ ہے۔ دیکھیں، یہ پارٹ کی جو ابتدا کرتا ہوں سب سے پہلے وہی پارٹ سے میں جوڑتا ہوں جو گزشتہ ہے، یعنی پچھلا پارٹ ہے۔ اس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شرطیں کری تھی کہ صلح کری تھی، اس کی کچھ شرطیں تھیں۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی، یاد دلانے کے طور پر، کہ قرآن سنت کے مطابق خلافت کو، یعنی بادشاہ جو بھی ابھی ہے اس کو چلائیں گے، اور علی کے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ جو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، اپنا جانشین آپ کسی کو مقرر نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے نا اپنے بعد امت کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، وہ اپنا خلیفہ خود چنیں گے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ خمس جو اہل بیت کو دیا جاتا ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ علی پر جو ممبروں سے لعنت ہوتی ہے ان کو بند کروایا جانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دے کے ان کا جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اصل میں جو ہے نا انہی سے تو جو ہے صلح ہوئی تھی۔ ان کا زندہ رہنا، اب ہو سکتا ہے جو بینیفیشری تھے جو اس معاملے کے، انہوں نے جو ہے گوارا نہ کرا کہ حضرت حسن جو ہے زندہ رہیں۔ بہرحال حضرت حسن کو زہر دے کے جو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن کی شہادت سے پہلے ہی، حضرت حسن کی شہادت سے پہلے شرطیں ہو گئی تھی، حضرت حسن کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے تقریباً 20 سال جو ہے نا بادشاہت کری، اور پہلے بادشاہ اسلام کے وہ بنے۔ اور اپنی انتقال سے پہلے، یعنی تقریباً انہوں نے جو ہے نا 57 یا 58 ہجری میں آپ سے جو ہے نا انہوں نے تمام مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دی، یزید کی، اسے کہتے ہیں ولی عہدی، یزید کے ولی عہدی لینا شروع کر دی۔ لیکن آپ نے سختی نہیں دکھائی کہ بھائی جو نہیں کر رہا اس کے اوپر سختی کرو۔ بہرحال حضرت حسین جو تھے وہ خاموش تھے کہ ان کے بھائی نے جو معاہدہ کرا تھا، بہرحال اس میں تمام شرطیں توڑ دی تھیں امیر معاویہ نے۔ صرف ایک شرط باقی تھی اور ایک شرط چل رہی تھی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ حضرت علی پر لعنت ہوگی، وہ بھی توڑ دی گئی، اس میں حضرت علی پر ممبروں سے لعنت کی جاتی رہی۔ اسی طرح سے قرآن سنت کے مطابق جو ہے نا حکومت نہیں کری جا رہی تھی۔ اسی طرح سے حضرت علی کے ساتھیوں کو چن چن کے جو ہے نا قتل کرا جا رہا تھا، شہید کرا جا رہا تھا۔ جن ساتھیوں نے جن ساتھیوں کو جن جگہ پر قتل کرا گیا یعنی شہید کرا گیا، وہ حضرت عمر کے دور کے اندر انہوں نے فتح کرے تھے، اور انہی کو وہاں پر شہید کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ حضرت علی کی جو ہے نا ٹیم میں سے تھے، ان کے جو ہے وہ کہنا چاہیے جماعت میں سے تھے۔ اس کے بعد ایک شرط اور تھی خمس والی، کہ حضرت علی اور اہل بیت جو تھے ان کو جو خمس دیا جاتا ہے، اہل بیت پر صدقہ حرام ہے تو خمس دیا جاتا ہے، تو وہ صرف وہ دیا جاتا رہا تھا، وہ جا رہا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک شرط تھی جو کہ پینڈنگ تھی، وہ وقت آنے پر ہی ثابت ہونی تھی۔ حضرت حسین اسی کا انتظار کر رہے تھے، اور وہی کانٹے کی بات تھی۔ وہ کیا تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جائے تو ان کے انتقال کے بعد وہ کسی کو جانشین نہ بنا جائے پہلے، کہ اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بھائی کو جانشین نہ بنا دے، بلکہ امت کو امت کے حال پر چھوڑ دے۔ حضرت حسین جو ہے نا صرف اس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت حسین نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کے جیسے انتقال ہوا، تو پہلے تو ولی عہدی لے ہی رہے تھے امیر معاویہ اپنے انتقال سے تقریباً 4-5 سال پہلے سے، لیکن اپنے آپ کے انتقال کے بعد فوراً جدید جو ہے نا اس نے بیعت لینا شروع کر دی، بزور تلوار کے، یعنی تلوار کے زور کے پر۔ میں نے شروع میں شرط، آپ پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں، شروع میں نے یہ بات کہی تھی کہ تلوار کے زور پر جو بیعت لے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جبرن کوئی آتا ہے تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حسین کو جب یہ بات معلوم پڑی تو اس سے پہلے ہی کوفہ کے کچھ لوگ تھے، سلیمان ابن سرد صحابی اور اسی طرح کے کچھ دانشمند لوگ جو تھے، حضرت حسین کو انہوں نے خط لکھا کہ حسین آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخری شرط جو تھی، جو کانٹے کی بات تھی، اس کو بھی جو انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے، امت کو امت کے حال پر چھوڑ دیں گے، نہیں مانی ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو، جو کہ نہ اس کے لائق ہے، بلکہ اس وقت صحابہ کرام میں بڑے بڑے نام زندہ تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر زندہ تھے، اسی طرح سے عبداللہ ابن زبیر زندہ تھے، عبداللہ ابن عمر زندہ تھے، عبداللہ ابن عباس زندہ تھے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس طرح سے اور بھی جیسے صحابہ زندہ تھے۔ لیکن صحابہ کو چھوڑ کے ایک تابعی کو جو ہے نا خلیفہ مقرر کر دیا امیر معاویہ نے۔ بہرحال اس کی لوگ غلط تعویل کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کبھی ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا
کہ جو لوگ حضرت حسین کی تحریک کے اوپر پوری طرح سے ایک موومنٹ انہوں نے چلا رکھی ہے کہ حضرت حسین کی تحریک کو بدنام کرتے ہیں، ان کو جو ہے ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک پوری ویڈیو میں بناؤں گا۔ حضرت حسین کو خط لکھے کوفہ سے سلیمان ابن سرد صحابی اور ان کے ساتھیوں نے کہ حسین آپ کے والد بھی کوفہ میں رہ کے گئے ہیں، آپ نے بھی کوفہ کا حال دیکھا ہے، یہاں پر لوگ آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، کہ حضرت امیر معاویہ نے آخری شرط بھی توڑ دی جو کہ آپ کے بھائی سے کری تھی۔ بہرحال حضرت حسین اس وقت مکہ گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن آپ نے 8 ہجری کو ہی وہاں سے روانگی لے لی کوفہ کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے کزن بردر تھے، حضرت عقیل کے جو ہے بھائی بیٹے تھے یہ مسلم بن عقیل، ان کو کوفہ بھیجا کہ وہاں کا جو ہے جائزہ لیا جائے کہ وہاں پر کے حالات جو ہے نا وہ کیا ہے، واقعی لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں میری یا نہیں۔ تو حضرت حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا مسلم بن عقیل کو کہ وہاں جا کے دیکھو۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہاں پر تو بہت سارے لوگ حضرت حسین کے ماننے والے ہیں اور ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ایک ہی دن میں 15,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کری کہ ہم حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہے نا حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ اب آپ روانہ ہو جائیں۔ یہ وہی دن تھا 8 ذوالحجہ کا، آپ وہیں سے روانہ ہو گئے 8 ذوالحجہ کو۔ اور ادھر یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں ایک تحریک موومنٹ برپا کرنے کی تیاری میں تھے جو حضرت حسین نے انہیں کام دے کے بھیجا تھا۔ ہوا یہ کہ یزید نے کوفہ کا گورنر جو تھا اس کو جو ہے چینج کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو راتوں رات گورنر بنا دیا وہاں کا، جو کہ ایک ظالم اور مبیر اور کہتے ہیں نا بہت برا شخص تھا۔ اس کو راتوں رات گورنر بنا دیا۔ گورنر جو وہاں کے جو تھے وہ بہت نرم دل تھے تو اب بنو امیہ پارٹی میں سے، لیکن انہوں نے وہ اہل بیت کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے تھے، اس لیے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے راتوں رات گورنر بنایا کہ حضرت حسین کی یہ خبر یزید کو مل چکی تھی کہ یزید کو معلوم تھا کہ یہ جو گورنر ہے موجودہ یہ حسین کے خلاف کوئی بڑا جو ہے نا اقدام نہیں کرے گا، قدم نہیں اٹھائے گا، اس لیے اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بنایا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے وہاں پر جا کے سب سے پہلے تو کرفیو لگا دیا کہ کوئی بھی جو ہے نا حسین کے ساتھ نہیں آئے گا، حسین رستے میں آ رہے ہیں ان کے خلاف لڑنے چلو، اور جو لوگ نہیں لڑ سکتے وہ گھروں میں رہو، اور جو گھر سے نکلے ہوئے دکھیں گے کسی مشغلوں میں نظر آئیں گے ان کی سر کاٹ دیے جائیں گے۔ کرفیو لاک ڈاؤن کا سا ماحول لگا دیا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر مسلم بن عقیل بھی تو کوفہ میں تھے، ان کو بھی پکڑا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، ساتھ میں حضرت مسلم بن عقیل کے جو کچھ ساتھی تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ تمام لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا، اس میں سلیمان ابن سرد بھی تھے۔ مختار سختی کو جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی جیل میں ڈلوا دیا۔ ایسے ہی اس نے بہت سختی کری اس وقت، آپ دیکھیں وہ بہت سخت ماحول تھا، باہر نکلنے کا مطلب یہ تھا سر تن سے جدا، اس لیے کوئی بھی باہر نہیں نکل پایا، اور بہت بری طریقے سے اس نے وہاں جا کے کوفہ میں سختی کر دی بری طرح سے۔ اور ادھر جو ہے اس نے اپنے لشکر روانہ کرے کوفہ کی حضرت حسین کے لیے۔ حضرت حسین رستے میں تھے، ان کو کربلا کی طرف موڑا اور کربلا میں لا کے جو ان کا محاصرہ کر لیا، ان پر پانی بند کر دیا، ان پر کھانا بند کر دیا۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے پھر دن گزرتے گئے۔ حضرت حسین کو جو آج عاشورہ کا دن ہے یعنی 10 محرم، اسے عاشورہ کہتے ہیں، عشرہ یعنی 10 کو کہتے ہیں، اس لیے ہم عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں کہ 10 صحابی جن کو بشارت ہوئی، عاشورہ یعنی 10 تاریخ، تو یوم عاشورہ ہم اسے کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین کی ساتھیوں کو، ان کے گھر والوں کو، حضرت حسین کے سامنے ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو اور ان کے دوستوں کو قتل کرا گیا، شہید کرا گیا، اور آخر میں حضرت حسین کو بھی جو ہے نا بہت بری طریقے سے انہوں نے شہید کرا۔ وہ حضرت حسین آخری تک لڑتے رہے، لیکن بہرحال 12-15 ہزار کے لشکر سے کہاں تک وہ ایک بندہ لڑتے۔ اگر یزید سامنے ٹکر لے لے تو حضرت حسین سے مقابلہ کرنے کا اس میں دم نہیں تھا، وہ حیدر کے بیٹے تھے، ان سے نہیں لڑ سکتا تھا یزید، لیکن اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو بھیجا۔ بہرحال حضرت حسین کو جو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب بات دیکھنے کی یہ ہے کہ حضرت حسین اصل میں ان کی تحریک کیا تھی، یہ پوری بات جو ہے نا کور ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت حسین جو ہے نا وہ کوفہ جانا چاہ رہے تھے، کوفہ جا کے وہ ایک موومنٹ، ایک تحریک برپا کرتے، وہاں خلافت اسٹیبلش کرتے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے، مکہ کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے، ایک خلافت قائم کرتے اور یزید کے خلاف جو ہے نا اقدام کرتے، قدم اٹھاتے، اور اس کو جو ہے نا اس کی سرکوبی کرتے، اس سے جو ہے نا وہ خلافت جو اس نے دھوس کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے چھین لی تھی اس کو واپس لینا تھا، اپنے نانا جان کے دین کو واپس زندہ کرنا تھا۔ جو نانا جان کا دین جو تھا وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تو نہیں تھا، بلکہ حکومت کیسے ہوگی وہ بھی تو تھا، اور وہ حکومت غلط طریقے سے ہو رہی تھی،
36 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنا شروع کر دیا، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین کوفہ اس لیے جا رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ رستے میں انہیں جو ہے روک لیا گیا۔ حضرت حسین نے پھر بھی ہار نہیں مانی، حضرت حسین نے جو ہے نا ڈٹ کے سامنا کرا، پیچھے نہیں قدم ہٹائے۔ حضرت حسین نے استقامت کی جو ہے علامت ہے حضرت حسین، آپ نے جو ہے نا باطل حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرا اور ڈرے نہیں۔ آپ کے گھر کے آپ کے 72 افراد جو تھے اس میں اکثریت عورتوں کی تھی، 36 تقریباً جو تھے وہ مرد تھے، وہ بھی لڑنے والے، باقی زیادہ تر خواتین تھیں۔ اور حضرت حسین کے ساتھ رات کے اندھیرے میں تقریباً جو 9 تاریخ تھی اسی کو تقریباً رات حضرت حسین سے رات کو آ کے لوگ ملے ہیں۔ اور جب شہیدوں کی گنتی کری گئی ہے تو آئے تو 72 تھے، 36 جو تھے وہ تقریباً لڑنے والے تھے جنہیں شہید کرا گیا۔ اس میں سے بھی زین العابدین جو ہے وہ بیماری کی حالت میں رہ گئے تو وہ بچ گئے۔ لیکن بات دیکھیں جب گنتی کری گئی شہیدوں کی تو وہ 100 سے اوپر تھی۔ اب بات دیکھنے والی ہے کہاں سے لوگ آئے۔ حضرت حسین سے رات کے اندھیرے میں آ کے لوگ ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت حسین آپ کے ساتھ مر جانا گوارا ہے، لیکن یزید کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ مزے اور دولت کے مزے لینا، دنیا کے مزے لینا ہمیں گوارا نہیں۔ حضرت حسین نے ایک رات پہلے اپنا دیا جو تھا، چراغ تھا، اسے بجھا دیا کہ اگر کسی کو میرے چہرے کی شرم ہو تو وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں گیا، حضرت حسین کا ساتھ دیا۔ لوگ حضرت حسین کے اوپر جان دینے کو تیار تھے۔ اور اس وقت حضرت حسین صرف ایک صرف شخص نہیں تھے، حضرت حسین پورے کے پورے لوگ ان کے پیچھے تھے، بہت بڑی تعداد حضرت حسین کے پیچھے تھی، اس لیے حضرت حسین نکلے تھے۔ پھر حضرت حسین نے جو کوفہ جانا چاہ رہے تھے لیکن انہیں روک لیا گیا، تو حضرت حسین نے یہ سوچا کہ اب یہاں شہید ہو کے میرے ایک ایک اہل بیت کو یہاں جب قتل کر دیں گے تب جا کے امت مسلمہ جاگے گی، اور وہ جاگی۔ مدینہ والوں نے بیت توڑ دی، لیکن یزید نے ان کے خلاف بھی لشکر کشی کری، مکہ تک وہ پہنچا، اور مدینہ میں تو بہت ہی برا حال کرا یزید نے، جو کہ یزید کے جو سپورٹر ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ مسجد نبی کے اندر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گھوڑوں نے پیشاب اور کیا نام سے پیشاب کرایا، وہ نمازیں نہیں ہوئی روضہ مبارک کے پاس، یہ معاملہ یزید نے کرا۔ اسی طرح سے 3 دن کے لیے مدینہ جو حلال کر دیا گیا تھا اس میں سے کئی صحابیات کے ساتھ جو ہے نا زنا بالجبر کرا گیا، یعنی ریپ کرا گیا صحابیات کے ساتھ، اور یہ یزید کی فوج نے کرا، یہ تھا یزید۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور آخری میں بولتا ہوں، اپنی بات کو ختم کروں کہ دیکھیں یزید شرابی، کبابی، زانی، بدکار کچھ بھی تھا یا بے نمازی تھا، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل میں یزید کو ہم اس لیے برا نہیں سمجھتے، اصل میں یزید جو برا تھا وہ یوں تھا کہ جس طرح سے وہ خلافت کے اندر آیا تھا وہ طریقہ غلط تھا۔ اگر اس طریقے سے کوئی نیک بندہ بھی، نمازی، پرہیزگار اور متقی تقوی والا انسان بھی اگر اس طرح سے آئے تو وہ بھی غلط ہے، اس طرح سے کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت آپ یہ جانیں کہ یزید جو تھا اس سے ہم اس لیے چڑھتے ہیں، اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے تباہ کرنے کی کوشش کری، اس لیے نہیں کہ وہ شرابی، کبابی وغیرہ تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت حسین کی تحریک میں نے آپ کے سامنے اپنی کمزور زبان میں جو ہے رکھنے کی کوشش کری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میری حقیر کوشش ہے اس کو قبول فرمائے، اور آپ سب کے دل میں اس بات کو، جو میں نے حق بات کہی اس کو بٹھا دے، اور جو بات مجھ سے غلطی ہو گئی جس بات کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے نکال دے اور مجھے بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔